السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب سمجھا رہے بتا رہے ہیں۔ بہت خاص ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پورا دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے نماز میں غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیں ویڈیو دکھاتے ہیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو نماز کی موٹی موٹی غلطیاں جو ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، میں آج انہی غلطیوں کو صحیح کرانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی پہلے سے صحیح ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر غلط ہیں تو پھر اپنی ان غلطیوں کو صحیح کر لیں۔ نماز کا صحیح ہونا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ میری کوشش ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ لوگوں کی نماز صحیح کرانا میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ لوگوں کی نماز صحیح کرا کر رہوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہت ساری غلطیاں نماز کے اندر ایسی ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جس کو ہم پروناؤنسیشن کی غلطی بولتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ، نماز میں دیکھیے اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے، نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر آتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر یہ ورڈ کافی یوز ہوتا ہے، لیکن اس کے پروناؤنسیشن میں ہم غلطی کرتے ہیں، اس کے تلفظ میں ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے، غور کریے گا آپ۔ تقریباً اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نیت باندھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر و اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ اب صحیح ورڈ کیا ہے، آپ لوگ غور کریے گا۔ اللہ یہ الگ ورڈ ہے، اکبر الگ ہے۔ اب دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو ہو جائے گا اللہ اکبر۔ اکبر اکبر، کچھ لوگ اکبر نہیں اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ صحیح پروناؤنسیشن ہے، اللہ اکبر ایسا نہیں۔ ہمیں بولنا ہے، صاف ستھرا بولنا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بولنا ہے، اور آرام سے بولنا ہے، اللہ اکبر۔ تو صحیح پروناؤنسیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو یاد کریے گا۔ اب دیکھیں کتنی بار ہم اللہ اکبر نماز پڑھتے میں بولتے ہیں، اور پروناؤنسیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہماری غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس غلطی کو صحیح کرنا ہے، اللہ اکبر یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں رکوع میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربل پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ربل نہیں، سبحان ربی یل ہے، یا لام زبر یل، سبحان ربی العظیم۔ اب اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ عظیم پڑھ دیتے ہیں کچھ لوگ، تو جا کی آواز نہیں نکالنی ہے، ذا کی نکالنی ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ اب جب ہم رکوع میں تسبیح پڑھیں گے تو ٹھیک کر کے پڑھنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے۔ تو ربل نہیں ہے، وہ ربیل ہے، سبحان ربیل، ربل نہیں ربیل۔ اور پھر عظیم نہیں ہے، ذا ہے، عظیم۔ تو دیکھیں یہ کتنی بار ہم لوگ روزانہ اگر 17 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 20 رکعتیں نماز کی پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلطی اتنی ہوتی ہے کہ ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور صحیح پروناؤنسیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بھی ٹھیک کرائیں، خود بھی ٹھیک کریں، اپنے شوہر کی، اپنے والدین کی، گھر میں سب کی ٹھیک کرائیں، فرینڈز کی ٹھیک کرائیں۔ یہ ہم ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک سرکل بنا لیں کہ بھئی ہمیں 10 لوگوں کو یاد کرانا ہے، 10 لوگوں کو ٹھیک کرانا ہے، تو اس طرح سے سارے مسلمانوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ہمارا جانا ہوگا تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز لوگوں کی صحیح کرایا کرتے تھے۔ کتنی خوشی ہوگی۔ تو خیر، سبحان ربی العظیم اس طریقے سے۔ اب جب رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو ہم جو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ایسے بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں، سمع اللہ، سمع اللہ، سمع الگ عین لام زبر ال، سمع اللہ لمن حمیدہ، لمن حمیدہ، تو سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، ایسے نہیں، آرام سے۔ پھر اس کے بعد جب ہم لوگ رکوع سے اٹھیں گے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، صاف پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد،
ربنا لکل حمد، یہ ہے صحیح پروناؤنس، ٹھیک ہے، اس کی پروناؤنسیشن اس طریقے سے ہوگی۔ ہم جب آگے چلتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، تو اس میں ہماری غلطی کیا رہتی ہے؟ سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، رب الاعلی، رب الاعلی، یہ غلط ہے، ربیل، سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ سبحان ربیل اعلی، سبحان ربیل، اس طریقے سے ہوگا، ربیل نہیں ہوگا، ربیل، پھر اعلیٰ نہیں ہوگا، اعلیٰ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے۔ اب سلام پھیرنے کی باری آتی ہے۔ سلام جب ہم لوگ پھیرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ سلام صحیح کیسے ہے وہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو السلام علیکم نہیں کرنا ہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو السلام علیکم نہیں کرنا ہے، السلام علیکم ہے، علیکم، اور پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے السلام، تو پہلا ہے السلام، دوسرا ہے علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے صحیح۔ اب چیز میں ایک بتاؤں، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز شروع کرتے وقت جو فرسٹ ٹائم اللہ اکبر ہم بولتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم اللہ اکبر جو ہم نیت باندھتے وقت کہتے ہیں یہ ہے تکبیر تحریمہ، باقی جتنی بھی ہیں وہ اس کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ نماز میں قومہ کہا جاتا ہے، رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو قومہ کہا جاتا ہے، قومہ، ٹھیک ہے۔ اور دو سجدوں کے بیچ میں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ جب نماز کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا تعدیل ارکان، تو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ اطمینان کرنا، یعنی سکون، اچھی طرح آرام کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ ایک ورڈ ہے قاعدہ اولا، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 2 رکعت نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا نہیں آتا ہے، 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا آتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں، پھر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہلی مرتبہ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت نماز کے بعد بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، اور آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو یہ چیزیں تھیں نماز کی جو آپ کو بکس میں ملیں گی، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار تکبیر تحریمہ کیا چیز ہے، قومہ کیا چیز ہے، جلسہ کیا چیز ہے، اور ہمیں یہ نماز میں جو موٹی موٹی غلطیاں یہ میں نے آج آپ لوگوں کو ٹھیک کرائی۔ میں درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری مسلمانوں کی نمازیں صحیح ہو سکیں۔ نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور نماز صحیح نہیں نکلے گی تو پھر سارے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو نماز صحیح کریے، صحیح کرائیے، اور تمام مسلمان اس بات کا عزم کر لیں میری کلپ دیکھنے والے کہ 10 لوگوں کی ٹھیک کرانا ہے۔ آپ 10 لوگوں کو ٹھیک کراؤ گے تو انشاءاللہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ تمام مسلمانوں کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔